اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے رضا کی تحویل فرمائی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کے بھی استسقاء ہو سکتا ہے اس طرح، تو اس کی یہ روایت دلیل ہے۔ جی باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو قال أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان قال حدثني أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق بشق أي ملا. وقال الأويسي قال حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا بطرت. حدیث ہے کہ حضرت انس کی کہ آپ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ استسقاء کے علاوہ کسی اور موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت نہیں ہے، لیکن دوسری متعدد اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ دعا کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے متعدد مقامات پر، خاص طور پر نمازوں کے بعد۔ تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ قابل تعویل ہے، اور مراد بظاہر یہ ہے کہ جس طرح بہت اونچا کر کے آپ نے ہاتھ اٹھائے اس طرح کسی اور موقع پر نہیں اٹھائے، ورنہ فی نفسی رفع یدین جیسے کہ جس کا عام طریقہ جو ہے وہ ہے کہ سینے کے سامنے ہاتھ ہوں، تھوڑا سا دونوں کے درمیان فرجہ ہو، یہ رفع یدین جو ہے یہ ثابت ہے متعدد احادیث سے، لیکن
اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، بلکہ استسقاء کے اندر یہ بھی ثابت ہے کہ دعا جو ہے وہ اس طرح کرنے کے بجائے اس طرح کی جائے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. جی. باب ما يقال اذا مطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. جود کے معنی بارش. جی. باب إذا هبت الريح. جی. استاد جی اگر پانی کی کوئی کمی نہ ہو، یعنی انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اور کھیتوں کے لیے پانی بہت ہو لیکن گرمی بہت زیادہ ہو، تو گرمی کو کم کرنے کے لیے بھی اس نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جب تیز ہوا چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کچھ خوف کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی خشیت خداوندی کی وجہ سے آپ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہوا ایسی نہ ہو جیسے قوم عاد پر آئی تھی اور وہ عذاب کا ذریعہ ہو. چنانچہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، مجھے میری مدد فرمائی گئی ہے صبا کے ذریعے، اور صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو شمال کی طرف سے آئے، اور یہ نصر سے مراد یہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے اوپر ہوا چلی تھی، اس کی وجہ سے ان کے خیمے الٹ گئے تھے، دیگیں الٹ گئی تھیں، تو پھر وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی اسی ہوا کے ذریعے، لیکن وہ ہوا شمال سے آئی تھی، اور قوم عاد پر جو عذاب کی دفعہ آئی تھی وہ دبور تھی، یعنی جنوب کی طرف چلنے والی. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات.
وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. قیامت نہیں جی وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قیامت کی علامتیں بیان فرمائیں. اس حد تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا يقبض العلم انتزاعا، ایسے کھینچ کر نہیں اٹھا لیا جائے گا، بل یقبض بقبض العلماء، علماء اٹھ جائیں گے اور پھر جو حال باقی رہ جائیں گے اور لوگوں کو وہ گمراہ کریں گے. بھائی میں کل بھول گیا تھا، آج بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے پرسوں. تو کل ارادہ تھا میں آپ سے عرض کروں گا کہ بھائی سب لوگ دعائیں کریں اور سبق کا ایصال ثواب کر دیں ان کو، کہ اس سبق یا اللہ اس کا سبق کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے اپنی رحمت سے. تو علماء اٹھتے جا رہے ہیں. اس سال تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے. کتنے علماء پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب میں ایسے بڑے بڑے علماء اس سال اٹھے ہیں کہ جو اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر اہل علم تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک تعزیانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت سے جب کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ علماء کے قبض کیے جانے سے علم قبض ہو جائے گا. اس سال میرے خیال میں 100 کے قریب علماء اگر گنا جائے تو جو بڑے بڑے علماء تھے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور عرب میں، میرے خود بہت سے رفقا ساتھی عرب کے ایسے شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا ان کے وفات ہوئی ہے کہ جو سالہ سال سے علم کی خدمت انجام دے رہے تھے. بڑے بڑے علماء. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم. اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرے اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرے. بتکثر الزلازل، زلزلے بہت ہو جائیں گے. ویتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا. یہ عجیب جملہ ہے جو علامات قیامت میں فرمایا گیا. تو اس میں اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے گزرے گا. سال اس طرح گزر جائے گا جیسے کہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. بظاہر تو وہی 24 گھنٹے ہیں، وہی مہینہ ہے 30 دن کا یا 29 دن کا، لیکن برکت نہیں رہی اوقات میں، جس کی وجہ سے زمانہ جو ہے وہ قریب ہو گیا ہے اور چھوٹا ہو گیا. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ جو انقلابات کبھی صدیوں میں آیا کرتے تھے وہ سالوں میں آ جائیں گے. ایسے انقلابات زندگی کے اندر کہ جو جن کو صدیاں لگتی تھیں وہ سالوں میں بلکہ مہینوں میں آ جائیں گے. اب اگر میں خود اپنی زندگی پر نظر ڈالوں تو ابتدائی زندگی کے جو میں اپنی عمر کے ابتدا میں زندگی کے جو حالات تھے، آج اس کا مقابلہ موجودہ حالات سے کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جب کہ بجلی کا تصور ہی نہیں تھا.
روشنی لالٹینوں سے ہوتی تھی، چراغوں سے ہوتی تھی. اب بجلی جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی دیہات بھی خالی نہیں ہے بجلی سے. ایسے زمانے میں ہم رہے کہ جس میں سواری کے لیے جو ہے وہ آدمی یا پیدل چلتا تھا یا گھوڑا گاڑی ہوتی تھی. اب کاروں کا کوئی تصور نہیں تھا. اب دیکھو گاڑیوں کا کیا حالت ہے. اور اسی طرح مواصلات میں اس وقت اگر ایک ٹیلی فون کرنا ہوتا لاہور کراچی سے تو کم سے کم 3 گھنٹے لگتے تھے، کم سے کم. پہلے کال بک کرائی جاتی تھی اور پھر 3 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر واپس. اب 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. اب خبر جو ہے ایک جگہ سے دنیا کے آخری سرے تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. کہیں میں نے ایک مرتبہ کہیں کسی جگہ شریک ہوا، اس میں کوئی بات میں نے کہی تو چند لمحوں کے بعد کینیڈا سے میسج آ گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پر یہ بات کہی ہے تو باقی صحیح ہے، آپ کی طرف نسبت یہ نہیں ہے. تو کینیڈا جو ہزاروں میل دور واقع ہے. تو انقلابات جو کبھی صدیوں میں آیا کرتے تھے وہ سالوں میں اور مہینوں میں آتے ہیں. تو یہ تقارب الزمان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے. بتظہر الفتن بیکسر الحرج، اور حج کی خود تفسیر فرما دی آپ نے، القتل قتل کی کثرت ہو جائے گی. اب دیکھو کسی زمانے میں اگر کوئی ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک شہر میں کوئی ایک قتل ہو جائے تو سارا شہر میں ایک مسئلہ ہو جاتا تھا کہ بھئی قتل ہو گیا. مہینوں میں کہیں کوئی قتل ہوتا تھا. اور اب انسان کی زندگی جو ہے وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو گئی ہے، جب چاہا جس کو چاہا قتل کر دے. پھر مال کی کثرت، حتیٰ یکثر فیکم المال. اب دیکھو جتنی دولت اس وقت مسلمان ملکوں کے پاس ہے اس وقت ماضی میں کبھی اتنی نہیں ہوئی. تیل ہے جو مال کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو وہ اس کے بیشتر ذخیرے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے معاشی وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود غلام بنے ہوئے ہیں. یہ خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں. دشمنوں سے، مغرب کے ملکوں سے مدد لینے کے محتاج ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے سارے اصول، سارے قاعدے، ساری عزت، سارا وقار جو ہے وہ بیچا ہوا ہے. لیکن مال بہت ہے. یکثر فیکم المال فیفیض، تو بہے گا، بہہ رہا ہے، لیکن وہ مال مسلمانوں کے اصل مقاصد کے کام نہیں آتا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. پہلے آپ نے دعا فرمائی برکت کی شام کے لیے اور یمن کے لیے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی یہ دعا فرما دیجیے. پھر آپ نے وہی جملہ لوٹا دیا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. حالانکہ اس وقت تک شام مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، لیکن 2 جنگیں ہو چکی تھیں، ایک تبوک اور دوسرے کون سی؟ موتا. یہ شامی کی طرف ہوئی تھی، لیکن موتا میں بھی کوئی فتح نہیں ہوئی تھی. لیکن
گویا ایک طرح سے آپ نے یہ اس میں بشارت دے دی کہ شام آنے والا ہے، اور اس کو شامنا قرار دیا، اور اس میں برکت کی بھی دعا کی۔ یمن کے اندر بھی اسی طریقے سے۔ لیکن نجد کے بارے میں آپ جب بار بار صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نجد کے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن، نجد کی طرف تو زلزلے ہیں اور فتنے ہیں، اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ مشرق میں تھا نا وہ، مدینہ منورہ سے نجد جو ہے وہ مشرق میں ہے، اور اشارہ در حقیقت ان فتنوں کی طرف ہے جو عراق کی طرف سے آئے۔ عراق نجد، جس سمت میں نجد ہے اسی سمت میں عراق بھی ہے، تو عراق میں سے زیادہ فتنے طلوع ہوئے ہیں اور بہت سے مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہیں، تو اس کی ایک طرح سے آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ جی باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وعنهم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سمجھ گئے جی. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات شبہ ہوتا ہے. ایک بارش، کہ آج کل محکمہ موسمیات جو ہے وہ بکثرت پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، لیکن یہ جو پیشین گوئی ہوتی ہے یہ محض احتمالاً ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی کسی بھی حالت میں. ایسا یقین نہیں ہوتا کہ جس کو یقین کہا جا سکے، لیکن یہ محض احتمال ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہونے کا امکان ہے، احتمال ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان کو جو رخ نظر آتا ہے بادلوں کا یا ہوا کا دباؤ کا، وہ اندازہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کہ بھئی اس طرح جا رہا ہے تو، لیکن ضروری نہیں کہ پھر وہ آخر میں اسی طرف جائے. وہ اس کا اپنا رخ بھی موڑ سکتا ہے، بادل بھی موڑ سکتے ہیں، ہوا کے دباؤ کا بھی ایسے قصہ ہے. لہذا بعض اوقات پیشین گوئی غلط بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو فرمایا گیا کہ علم کسی کو نہیں ہے کہ کب بارش آئے گی، تو اس سے مراد ہے علم یقین. علم یقین سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے ما فی الارحام. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو مختلف آلات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اس کو پتہ لگانا آج کل کوئی دشوار نہیں رہا. الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، اسکین کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں صورتحال پتہ چل جاتی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی محض ایک گمان ہے، یقین نہیں ہے. پھر بھی اس کی کچھ وجوہات بھی اطباء بیان کرتے ہیں. لیکن اب جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت تقریباً یقین کے درجے تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہیں مر جائے گا،
پیٹ میں ہی، اور اس کے اوپر پیٹ میں رہتے ہوئے کیا حالات طاری ہوں گے یہ آج بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس حالت میں وہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیا حالات اس کے اوپر طاری ہوں گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا یعلم ما فی الارحام کا جو تصور ہے کہ وہ علم غیب ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اس میں ساری باتیں آتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو یہ پہچان لیا جائے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بلکہ یہ کہ وہ آیا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر پیدائش اگر ہوئی تو پیدائش تک اس کے اوپر کیا حالات گزریں گے یہ کسی کے علم میں نہیں۔ جی أبواب الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهما أجمعين قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا ودوا حتى يكشف ما بكم. یہ جو فرمایا کہ لا ينكسفان لموت احد، تو وہ در حقیقت اس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ان کی وفات کے اوپر ایک طرح سے سوگ بنا رہا ہے، تو آپ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ یہ کسی کے مرنے جینے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب وہ نشانی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ وہ کسوف کا تم سے کھول دیا جائے۔ اب یہ تو کہا گیا کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، تو اس سے بعد لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور گیا ایک طرح سے خطرے کی علامت ہے کہ سورج کی روشنی غائب ہو گئی، تو اس وجہ سے یہ تخویف کے لیے ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کی اس میں تلقین فرمائی گئی۔ تو اس پر بعض جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ کسوف شمس تو ایک طبعی واقعہ ہے، عنصری واقعہ ہے، جو جس کے اسباب بھی معلوم ہیں اور ساتھ میں یہ بھی پتہ ہے کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، حساب کا پابند ہے۔ اس حساب کے تحت صدیوں کے حساب بتائے جا سکتے ہیں کہ اس سے سورج گرہن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ایک طبعی واقعہ ہوا، یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ سورج کا غروب ہو جانا یا طلوع ہو جانا، تو اس کو خاص طور پر آیت من آیات اللہ کیوں کہا گیا؟ تو دو جواب ہیں اس کے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہی آیت ہے، بلکہ آیت من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پھیلی پڑی ہیں، اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور اس کا طلوع بھی ہے اور غروب بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو اگر اس کے اسباب معلوم ہوں تو اسباب معلوم ہونے کی وجہ سے اس کا آیت اللہ ہونا یہ اس کی نفی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اس میں خوف کی صورتحال ہے، تو آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی تھیں تو اس وقت بھی آپ پر خوف کے آثار ہوتے تھے، حالانکہ ہوا کا چلنا یہ بھی ایک طبعی اور عنصری عمل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بہت غیر معمولی ہو، لیکن اس لیے خشیت خداوندی کی وجہ سے یہ خوف ہونا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے، یہ بھی خشیت الہیہ کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ معارف السنن میں نقل کیا ہے ترمذی کی شرح میں بعض فلکیین سے
کہ ہوتا کیا ہے کہ مثلا سورج جو گہن ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے کہ ہمارے اور سورج کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ چاند آ جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو زمین، چاند اور سورج اس طرح اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نا. اب ان میں بعض خود سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو چاند آ گیا، چاند کے اور سورج کے درمیان اور چاند کے اور سورج کے اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک خاص توازن کے ساتھ رہے تو کام ٹھیک رہے گا. لیکن اگر توازن ذرہ بھی بگڑ جائے، توازن میں ذرہ برابر بھی خلل آ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. یعنی فرض کرو کہ چاند اس جگہ ہے جہاں سورج کی کشش اس کو اوپر نہیں کھینچ سکتی. سمجھے نا؟ تو اگر ذرا ایسا چلا جائے کہ جس میں زمین سورج کی کشش اس کو کھینچ لے، چاند جا کے زمین پر سورج پر گر پڑے. اس علی حد القیاس چاند کے اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین چاند کو نہیں کھینچ سکتی. سمجھے نا؟ لیکن اگر یہ توازن کسی طرح بھی کسی لمحے بگڑ جائے تو چاند زمین پہ آ پڑے گا. تو یہ ایک بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہاں سب سارا توازن ہی تو بگڑے گا نا سارا، کہ سورج جو ہے وہ اذا الشمس کبرت اذا النجوم انکدرت وغیرہ. تو اس واسطے یہ خطرے کی چیز تو ہے، قیامت آنی ہے. اور اگر یہ سورج گہن ہوتے وقت اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کا توازن بگاڑ دیں اور پھر ساری کائنات تباہ ہو جائے تو خطرے کی بات تو ہے. اس واسطے اگر اس میں تخفیف کا کوئی عنصر ہے تو وہ طبی اعتبار سے بھی ہے، اور اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور دعا نماز پڑھی جائے. جی. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. جی. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما أجمعين أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. جی. باب الصدقة في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أنها قالت خسفت الشمس في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فختم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
یہ نماز کسوف کا ذکر ہے، اور آگے بھی اس کی متعدد روایتیں آئیں گی کہ اس میں رکوع آپ نے 1 کیے یا 2 کیے یا 3 کیے، یہ مختلف روایتیں ہیں۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اس نماز کسوف میں رکوع کی تعداد 1 سے زیادہ ہوگی۔ اگر جتنا طویل کسوف ہے اسی حساب سے رکوع کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ 2 رکوع تو ہونے ہی ہونے ہیں وہ کہتے ہیں، اور تیسرا بھی ہو سکتا ہے اگر کسوف لمبا ہو۔ حنفیہ کے نزدیک کسوف کی نماز میں بھی 1 ہی رکوع ہے، 1 سے زائد رکوع نہیں ہے۔ اور جن روایتیں بکثرت آئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سے زائد رکوع کرنا ثابت ہے، جیسے کہ ابھی روایت آپ نے دیکھی کہ اس میں 2 رکوع کا ذکر ہے، تو بعض حنفیہ اس میں یہ تعبیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے 1 سے زیادہ رکوع روایت کیے ہیں وہ یا تو خواتین ہیں یا بچے ہیں، اور خواتین اور بچے جو ہیں وہ پچھلی صفوں میں ہوتے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ قیام بہت طویل فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ بقرہ پوری تلاوت فرمائی تھی، تو اس وجہ سے جب رکوع میں گئے تو رکوع بھی بہت طویل کیا، اتنا طویل کیا جو عام عادت کے بالکل خلاف تھا۔ تو پچھلی صفوں کے لوگوں نے اٹھ کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رکوع سے اٹھ گئے ہوں اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو وہ اٹھ کے دیکھا انہوں نے، اور پھر جب دیکھا کہ حضور اب تک رکوع میں ہے تو پھر رکوع میں چلے گئے۔ تو پچھلی صفوں کے لوگ جو ہیں انہوں نے جب اگلی صفحے کے لوگوں کو دیکھا کہ اٹھے ہیں اور پھر دوبارہ رکوع میں گئے ہیں تو اس کو انہوں نے 2 رکوع سمجھ لیا۔ یہ عام طور سے تعبیل کی جاتی ہے حنفیہ کی، لیکن یہ تعبیل جو ہے قابل اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ سبھی کو غلط فہمی ہو گئی، یہ ذرا بعید ہے۔ دوسرے اگر غلط فہمی ہوئی تھی تو نماز کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے، اور پوچھتے تھے ایسے موقع پر تو حقیقت حال منکشف ہو جاتی، پھر کیوں یہ غلط فہمی برقرار رہی؟ تو صحیح بات وہ ہے جو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رکوع ثابت ہیں، 2 رکوع کم سے کم ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس خاص نماز کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ خصوصی حالات طاری ہوئے تھے، جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو جنت کا بھی نظارہ کرایا گیا اور دوزخ کا بھی نظارہ کرایا گیا، اہل نار کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حالت میں لایا گیا اس وقت، تو اس کی وجہ سے آپ نے 1 سے زیادہ رکوع کیے، لیکن جب امت کو مشورہ دیا نماز کسوف کا تو مسند احمد میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتموہا فصلوا کاحدث صلاۃ صلیتموہا، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم نے اس سے پہلے قریب ترین نماز جو پڑھی تھی اس کی طرح۔ قریب ترین نماز کون سی ہوگی؟ فجر کی، لہذا آپ نے یہ فرما دیا کہ اب آئندہ کسوف کی نماز تم جو پڑھو وہ فجر کی طرح پڑھو۔ تو فجر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس میں عام نمازوں کے مقابلے میں قرأت زیادہ ہوتی ہے، قیام زیادہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے، لیکن اس میں رکوع زیادہ نہیں ہوتے، 1 ہی رکوع ہوتا ہے۔ اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے خود رکوع 1 سے زیادہ فرمائے، لیکن امت کو جو تلقین فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ نماز فجر کی طرح نماز پڑھو۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ 1 رکوع کے ساتھ نماز پڑھیں جیسے کہ عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جی
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال لما كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن الصلاة جامعة عن الصلاة جامعة. یہ اذان اقامت تو ہے نہیں کسوف کی نماز میں، لیکن الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسوف کی نماز ہو رہی ہے. جی. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد قال فصف الناس وراء فكبر فاقتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستقبل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. حضرت عائشہ کی یہ حدیث جو ہے یہ بھی ایک سے زیادہ رکوع پر دلالت کر رہی ہے. تو زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ ابن زبیر سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن زبیر نے جب سورج گہن ہوا تھا مدینے میں تو انہوں نے صرف 2 ہی رکوع کیے تھے، ایک رکعت میں دوسری رکعت میں صبح کی طرح. تو اس پر حضرت عروہ نے جواب دیا عروہ ابن زبیر نے کہ اجل ہاں ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہی رکوع کیا تھا لأنه اخطأ السنہ، اس لیے کہ انہوں نے سنت میں ان سے غلطی ہو گئی، اصل میں 2 رکوع ہونے چاہیے تھے، انہوں نے 1 رکوع کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہوا. اب عروہ انہی حضرات میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو 2 رکوع تھے یہ ساری امت کے لیے تھے، اور عبداللہ بن زبیر یہ سمجھتے تھے کہ جیسے حنفیہ کہتے ہیں کہ رکوع جو ہے آئندہ کے لیے جو آپ نے تعلیم فرمائی اس میں کہ احدث صلاۃ صلیتموہا فرمایا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله عز وجل وخسف القمر وبالسند یہ اس بارے المتصل. بتا رہے ہیں کہ عام طور سے تو سورج کے لیے تو لفظ استعمال ہوتا ہے کسوف اور چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے خسوف، لیکن بعض اوقات ان کے برعکس بھی ہو جاتا ہے اور دونوں ہم معنی ہیں. جی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم أنه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس وقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس. یہ حدیث لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہاں شمس کے لیے خسوف کا لفظ استعمال کیا تو معلوم ہوا کہ
اگرچہ عام طریقہ یہ ہے کہ کسوف سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. جی. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخفف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وعماد بن سلمة عن يونس يخفف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم من يتعوذوا من عذاب القبر. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت آئی تھی ان سے پوچھنے کے لیے کچھ مانگا تھا ان سے حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ نے کچھ دے دیا ہوگا تو اس یہودیہ نے یہ دعا دی کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اب حضرت عائشہ کو اس سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں بھی عذاب ہوگا؟ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا اعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس عذاب قبر سے. اب اس میں یہ احتمال بھی ہے، بعض لوگوں نے ظاہر کیا ہے کہ گویا آپ نے تصدیق فرمائی یہودیہ کی اور کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچائے. اور دوسرے معنی یہ بھی بعض حضرات نے بیان کیا کہ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا نہیں فرمایا گیا تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، تو اس لیے آپ نے یہودیہ کے قول کی تردید میں کہا کہ اعوذ باللہ من ذالک. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر جب کسوف کا وقت آیا تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. امرہم ان یتعوذوا من عذاب القبر. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ عذاب قبر کا آپ نے اس بات فرمایا، اور یہودیہ جو کہہ رہی تھی، جو دعا دے رہی تھی، وہ بے محل نہیں تھی. تو اس واسطے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے. جی. باب طول السجود في الكسوف. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أنه قال
لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قد كان أطول منها. بس صلى الله تعالى على خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پچھلے دنوں بہت سے علماء کا انتقال ہوا، خاص طور سے پچھلے ہفتے میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے استاذ مولانا عاصم ذکی صاحب کی وفات ہوئی، اور اس کے چند دن بعد حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. اے اللہ ان دونوں کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اللہم لا تحرمنا اجرہما ولا تفتنا بعدہما. یا اللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھایا ہے، یا اللہ اس کا بہترین ثواب آپ اپنے رحمت سے عطا فرمائیے. ہمارا کوئی عمل ثواب کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اے اللہ اس کے اوپر بھی اچھا ثواب عطا فرمائیے. اور ہم اس کا ثواب حضرت مولانا عاصم ذکی صاحب، حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے یہ ثواب ان کو پہنچا دیجیے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا